یہ دل میرا، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 38۔ وہ تینوں کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ نورالعین بوا جی کی غیر موجودگی کی وجہ سے افسردہ تھی۔ بوا جی کے بغیر کھانے میں بھی مزہ نہیں آ رہا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ افسردگی سے بولی، اب بس بھی کر دو نائنا، انکل نے کہا تو ہے وہ تمہاری اگلے ہفتے تک بوا جی سے بات کروا دیں گے۔ معصومیت سے بولتے ہوئے اس نے میر فاروق کی جانب دیکھا، ہے نا انکل؟ میر فاروق کھانے کا نوالا لیتے وہ مشکل مسکرائے۔ تم لوگوں کا ٹرپ کیسا رہا؟ کہاں کہاں گھومے؟ انہوں نے پھر موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ٹرپ تو بڑا شاندار رہا انکل، خوب گھومے ہم پاکستان کے ناردرن ایریاز، اینا نے خوب انجوائے کیا۔ نورالعین کے بولنے سے پہلے وہ بول پڑا، چلو یہ تو اچھا ہو گیا۔ میر فاروق جواباً مسکرائے، مگر نورالعین نے اس کے انجوائے کرنے والی بات پر اسے تعجب سے دیکھا۔ آپ فرانس سے اتنی جلدی کیسے آ گئے انکل؟ آپ کا تو ذرا لمبا اسٹے تھا نا وہاں؟ نوالا چباتے ہوئے امان نے پوچھا۔ ہاں وہ بس یہاں آفس میں کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، مجھے فوراً آنا پڑا۔ میر فاروق جواباً سنجیدگی سے بولے۔ اب کیا چائے چلے گی یا کافی؟ انہوں نے اخلاقاً پوچھا، جبکہ وہ ان کو جلدی گھر بھیجنا چاہتے تھے۔ اتنے مزیدار کھانے کے بعد تو گرین ٹی لازمی ہے انکل، امان مسکرا کے بولا۔ اسے ابھی واپسی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا اس کی باتوں سے میر فاروق کتنے ڈسٹرب ہو رہے تھے، اور وہ اس کی حالت کو دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ فرحانہ 11:30 بج رہے ہیں، تم ابھی تک آفس نہیں گئیں؟ مجھے تو خیر آفس آج جانا ہی لیٹ تھا، لیکن تم تو اب تک گھر پر نہیں ہوتی۔ احسن بولتے ہوئے کمرے میں آئے تو دیکھا فرحانہ قالین پر سامنے لکڑی کا بھاری بھرکم اینٹیک اسٹائل کا بڑا سا باکس نکالے بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ان کی فیملی فوٹوز تھیں، جن میں ان کے ماں باپ اور دونوں بہنیں موجود تھیں۔ نوجوان 22-23 سال کی نیلوفر اور 11 سالہ فرحانہ۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ تم یہاں کر کیا رہی ہو فرحانہ؟ فرحانہ کو یوں بیٹھا دیکھ کر وہ رکے۔ آج پھر پرانی یادیں کھول کے بیٹھ گئی ہو۔ وہ آہستگی سے چلتے ان کے قریب آئے۔ آپ کو پتہ ہے احسن، باقی تو امی ابا کی تمام چیزیں میں نے خیرات میں کر دی تھی، بس یہ کچھ ان کے ذاتی استعمال کی چیزیں اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی تھیں۔ فرحانہ نے افسردگی سے سر ہلایا۔ احسن گھٹنوں کے بل ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ہاں وہ سب چیزیں تم نے اس صندوقچی میں بھر لی تھیں، غالباً یہ صندوق بھی تمہیں تمہارے ابا نے کسی اینٹیک شاپ سے خرید کے گفٹ کیا تھا، شاید تمہاری کسی سالگرہ پر۔ تم نے اپنے ابا کے دیے صندوق میں ابا کی یادیں بھر لیں۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ فرحانہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری۔ یہ لکڑی کا صندوق نہیں، میرا پورا ماضی ہے احسن، اس میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کی نشانیاں سنبھال کے رکھی تھیں، انہیں آج بھی دل سے لگائے بیٹھی ہوں۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس صندوق کو کھول کے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے اپنے ماضی میں چلی گئی ہوں۔ کسی بات سے پریشان ہو؟ بہت اداس لگ رہی ہو، مجھ سے شیئر کرو فرحانہ۔ احسن نے بغور دیکھتے ہوئے ان کا ہاتھ پیار سے تھاما۔ ہاں آج ابا کی برسی ہے احسن، آج ان کی یاد بہت آ رہی ہے۔ آج امی ابا نیلوفر باجی تینوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آج مجھے میرے اپنے بہت شدت سے یاد آ رہے ہیں احسن، وہ مدھم آواز میں بولی۔ کہو تو میں آفس نہیں جاتا، تمہارے پاس رک جاتا ہوں، احسن نے نرمی اور پیار سے پوچھا۔ نہیں آپ جائیں، میں بس کچھ وقت امی ابا اور نیلوفر کی یاد میں اکیلے گزارنا چاہتی ہوں احسن پلیز۔ فرحانہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے، احسن نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، رکنے پر مزید اصرار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے نرمی سے فرحانہ کے کندھے کو چھوا اور آفس کے لیے چلے گئے۔ فرحانہ آہستگی سے باکس میں سے چیزیں نکالنے لگیں۔ انہوں نے سب سے پہلے پین اٹھایا۔ یہ ان کے والد کا پین تھا، یہ قیمتی فاؤنٹین پین تھا۔ انہوں نے محبت اور عقیدت سے اس کو چوما۔ باکس کے ایک کونے میں 6-7 چھوٹے سائز کی ڈائریاں ترتیب سے رکھی تھیں۔ ان کے کانوں میں اپنے باپ کی آواز گونجی۔ ڈائری لکھنا اچھی عادت ہے فرحانہ، روز تو پابندی سے ڈائری نہیں لکھ پاتا، لیکن کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی کی ہر ایک اہم اور بڑی خوشی یا غم ضرور ڈائری میں لکھوں۔ اس نے ترتیب سے رکھی ان ڈائریوں پر ہاتھ پھیرا۔ ابا آپ کی ڈائریاں بہت بار کھول کے میں نے دیکھی، مگر کبھی پڑھ نہیں پائی۔ آپ کی جدائی کا دکھ مجھے آپ کے لکھے لفظ پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، پر آج جب اپنی بہن کی موت کے حوالے سے اتنے بے شمار سوال میرے ذہن میں شور مچا رہے ہیں تو دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی ڈائری کھول کے پڑھوں کہ اپنی حسین اور کم عمر بیٹی کی ناگہانی موت پر آپ نے اپنی ڈائری میں کس طرح اپنا غم لکھا تھا۔ جو ڈائری سب سے اوپر رکھی تھی انہوں نے وہ اٹھا لی۔ ڈائری پر سن 1994 لکھا تھا۔ انہوں نے ڈائری کھولی اور کھولنے
والے صفحے پر رقم تحریر پڑھنے لگیں۔ نیلوفر مر گئی، 2 اگست کو میری نیلوفر مر گئی۔ یا اللہ کیسے صبر کروں، آخر کیسے؟ میری بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا، میری پیاری نیلوفر مجھ سے کچھ کہے سنے بغیر ہی دنیا سے چلی گئی، اور میں اس کا چہرہ تک نہ دیکھ سکا، آخری بار بیٹی کے ماتھے پر بوسہ تک نہ دے سکا۔ ایسے کوئی جاتا ہے کیا؟ کراچی اس کی قبر سے ہو کے آیا ہوں، مگر دل آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ 10 روز قبل میری بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ اس صفحے پر پھیلی سیاہی بتا رہی تھی کہ الفاظ لکھتے وقت ان کا باپ رو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے۔ فرحانہ نے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے ڈائری کے اگلے صفحات پلٹے۔ اگلے تمام صفحات خالی تھے۔ دسمبر کے پورے مہینے میں ڈائری نہیں لکھی گئی تھی، صرف 26 دسمبر 1994 کو آخری ڈائری لکھی گئی تھی۔ نیو یارک میں ہسپتال کے بستر پر پڑا ہوں، ڈاکٹرز بائی پاس کا کہہ رہے ہیں، سفر سے منع کر رہے ہیں۔ اس دل کے مرض نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ناکارہ بنا کے بستر پہ ڈال دیا ہے۔ میں کس سے اپنے دل کی پریشانیاں بیان کروں؟ نیلوفر کی ماں سے کیسے کچھ شیئر کروں؟ وہ بدنصیب ماں تو پہلے ہی جوان بیٹی کی ناگہانی موت کے صدمے میں ہے۔ میری بیماری کے خیال سے مجھ سے چھپ چھپ کے اکیلے میں روتی ہے کہ کہیں سے روتا دیکھ کر مجھ دل کے مریض کی حالت مزید نہ بگڑ جائے۔ تحریر پڑھتے ہوئے فرحانہ کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ فرحانہ ابھی ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی ہے، اس سے کچھ شیئر نہیں کر سکتا۔ نیلوفر کے مرنے کے 2 مہینے بعد اس کا خط مجھے نہ ملا ہوتا تو میں بھی باقی ساری دنیا کی طرح اس کی موت کو ایک حادثہ، ایک کار ایکسیڈنٹ ہی سمجھتا رہتا، لیکن اس کا وہ خط پڑھنے کے بعد دل کو بہت بے چینی ہے۔ نیلوفر کا وہ آخری خط جو کسی پہاڑی مقام سے اس نے مجھے لکھا تھا، وہ مجھے اس کے مرنے کے 2 مہینے بعد کیوں ملا؟ وہ خط کس نے پوسٹ کیا اور کیوں؟ خط لکھا پہاڑی مقام پر گیا مگر پوسٹ کیا گیا کراچی سے، اور وہ بھی اس کے جانے کے 2 ماہ بعد۔ اور اگر خط نیلوفر نے ہی پوسٹ کیا تھا تو مجھے 2 ماہ بعد کیوں ملا؟ اور اس خط میں نیلوفر کے الفاظ، وہ خط چلا چلا کے بتا رہا تھا کہ مرنے سے پہلے میری بیٹی خوش نہیں تھی، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ برا، کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا تھا۔ کاش یہ خط مجھے پہلے مل گیا ہوتا، پھر نیلوفر کی موت کے بعد پاکستان سے یوں خاموشی سے واپس نہ آتا، فاروق سے بات کر کے، باز پرس کر کے اس سے اپنی بیٹی کی زندگی کے آخری دنوں کے متعلق ایک ایک چیز کی تحقیق اور تشویش کر کے واپس آتا۔ اپنی بیٹی کی موت کی تفصیل جاننا میرا حق ہے، مگر اب تو میں بے بسی کی تصویر بنا بستر پر پڑا ہوں۔ نیلوفر کے خط کا نہ اس کی ماں سے تذکرہ کر سکتا ہوں، نہ فرحانہ سے۔ خود 5 مہینوں سے شدید بیمار پڑا ہوں، بیڈ سے بغیر سہارے خود کھڑا تک نہیں ہو سکتا۔ ایک بار یہ آپریشن کرا لوں، کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں تو فوراً پاکستان جاؤں گا۔ اس بار فاروق سے اپنی بیٹی کی موت اور زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں وہ سب سوال ضرور کروں گا جو میرے دل میں طوفان مچائے ہوئے ہیں، جو نہ مجھے چین سے جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ میں کسی پہ کوئی شک نہیں کر رہا، لیکن میرے دل کو چین نہیں۔ ایسے کیسے میری نیلوفر مر گئی؟ میں اس کا چہرہ تک نہ دیکھ سکا۔ فاروق نے فوراً اس کی تدفین کروا دی۔ یا اللہ تجھ سے التجا کرتا ہوں، مجھے سفر کے قابل بنا دے، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ فرحانہ یہ سب پڑھ کر سکتے میں تھیں، ان پر انتہائی حیرت انگیز انکشاف ہوا تھا، انہیں اپنا رونا بھول گیا۔ مولا کریم مجھے اتنی زندگی دے دے کہ اگر میری بیٹی کی موت میں کوئی فاؤل پلے کیا گیا تو میں اس کی تہہ تک پہنچ سکوں۔ اگر فاروق نے ہم سے کوئی جھوٹ بولا ہے تو میں اس سے سچ اگلوا سکوں۔ مجھ پہ سب سچ کھول دے میرے رب۔ فرحانہ نے ڈائری ہاتھ سے چھوڑ دی۔ نیلوفر باجی کا خط، باجی کا آخری خط، باجی کے خط میں نے اپنے ہاتھوں سے تو سارے خط رکھے تھے، کہاں گئے؟ انہوں نے بے تابی سے صندوق میں رکھا ایک اور چھوٹا سا باکس اٹھایا۔ اس میں انہوں نے باپ کے مرنے کے بعد ان کے سنبھال کے رکھے مختلف خطوط سلیقے سے رکھ دیے تھے، مگر کبھی انہیں کھول کے پڑھا ہی نہیں تھا۔ ایک پورا بنڈل نیلوفر کے خطوط کا تھا جس کو ڈوری سے اکٹھا کر کے باندھ رکھا تھا، اور سب سے اوپر چٹ لگی تھی، نیلوفر کے خط۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس ڈور کو کھولا جو ان لفافوں پر بندھی تھی۔ انہوں نے بے تابی سے لفافوں کو اوپر نیچے کیا۔ ہر لفافے پر نیلوفر کی خوبصورت لکھائی میں ان کے کراچی کے گھر کا پتہ اور باپ کے امریکہ، نیو یارک میں گھر کا پتہ درج تھا۔ وہ ہر لفافے کو آگے پیچھے دونوں طرف سے دیکھ رہی تھی، لیکن ایک لفافے پر ان کی نظر ٹھہر گئی۔ اس پر ان کے والد کے امریکہ میں گھر کا پتہ تو نیلوفر ہی کی لکھائی میں لکھا ہوا تھا، مگر بھیجنے والے کے پتے میں میر فاروق زماں کی کراچی والے گھر کا پتہ کسی انجانی ہینڈ رائٹنگ میں تھا۔ انہوں نے بے قراری سے اس کھلے لفافے میں سے نیلوفر کا آخری خط تیزی سے نکالا۔ 30 جولائی 1994۔
پیارے ابا، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا خط 2 ہفتوں سے آیا رکھا ہے، جواب فوراً نہ دے سکی، کچھ مصروفیات میں بھی تھی اور کچھ الجھنوں میں بھی الجھی ہوئی تھی۔ آپ کا خط 2 ہفتے قبل مجھے کراچی سے علی بخش نے لا کے دے دیا تھا۔ ہم لوگ آج کل چھٹیاں گزارنے شمالی علاقوں کی طرف پہاڑوں پر آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا یہاں ہمارا سمر ہاؤس ہے۔ اینا کا اسکول کھلنے پر ہی اب ہم اگست کے آخر میں کراچی واپس جائیں گے۔ امی اور فرحانہ کیسی ہیں؟ مجھے آپ سب کی بہت یاد آ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے اڑ کر آپ سب کے پاس پہنچ جاؤں۔ تھک گئی ہوں ابا، زندگی ویسی نہیں جیسی نظر آتی ہے، لوگ بھی ویسے نہیں جیسے بظاہر لگتے ہیں۔ لوگوں کا اصل کچھ اور ہوتا ہے، نظر کچھ اور آتے ہیں۔ کبھی کبھی تو کسی کی سچائی کھلنے پر برسوں لگ جاتے ہیں، تب کہیں جا کر ان کے اصل چہرے نظر آتے ہیں۔ زندگی کا بدصورت چہرہ مجھے ڈراتا ہے ابا۔ آپ کے پاس جلد آؤں گی، اس بار آپ کے پاس بہت سارے دنوں کے لیے آؤں گی۔ آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا ہے، بہت کچھ ہے جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ امی کو میرا سلام کہیے گا اور فرحانہ کو اس کی نیلوفر کا بہت سا پیار دیجیے گا۔ آپ سب سے ملنے کے لیے شدت سے بے قرار آپ کی بیٹی نیلوفر۔ الجھے الجھے سے لفظ اور جملے تھے، واضح کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، مگر اتنا ان جملوں سے ضرور سمجھ آ رہا تھا کہ نیلوفر اپنی موت سے چند دن قبل کسی چیز سے دکھی تھی، اداس تھی، مایوس تھی اور پریشان تھی۔ پورا خط پڑھنے کے بعد فرحانہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ نیلوفر باجی کا آخری خط جو انہوں نے 30 جولائی کو اپنی موت سے 3 دن پہلے آپ کو لکھا، مگر وہ آپ کو ملا ان کی موت کے 2 مہینے بعد۔ ابا آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا ابا آپ نے؟ روتے ہوئے انہوں نے خط کو سینے سے لگا لیا۔ امی سے نہ صحیح، کم از کم مجھے تو باجی کے اس خط کے بارے میں کچھ بتاتے، مجھ سے شیئر کرتے۔ بائی پاس کے بعد اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ دسمبر کے آخر میں بائی پاس کے بعد صرف 10 دن بعد ہی جنوری کے پہلے ہفتے میں دنیا سے خود بھی روٹ کے اپنی نیلوفر کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے پھر سے خط کو کھولا۔ یا اللہ، ابا کی ڈائری میں نے پہلے کبھی کیوں نہیں کھول کے پڑھی؟ نیلو باجی کے یہ خط جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس صندوق میں رکھے تھے، کیوں کبھی انہیں کھول کے پڑھنے کا مجھے خیال نہ آیا؟ یہ ساری سچائیاں کیوں میری نظروں سے اتنے سالوں تک اوجھل رہیں؟ نیلو باجی کی موت کے بعد آپ کی بیماری اور پھر صرف 6 ماہ بعد آپ کی موت کو میں جوان بیٹی کی موت کا صدمہ ہی سمجھتی رہی۔ مجھے کبھی کیوں پتہ نہ چل سکا کہ آپ کے دل کو اپنی نیلوفر کی موت کے حوالے سے کس کس طرح کے خدشات، غم اور اندیشے لاحق تھے۔ فاروق بھائی سے نیلوفر باجی کی موت کی تحقیق اور تفتیش کرنے سے پہلے ہی آپ نے دنیا سے منہ موڑ لیا، اور میں بدنصیب بہن اپنی بہن پر گزری مصیبتوں سے زندگی بھر انجان ہی رہی۔ خط کو سینے سے لگائے وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ اپنی کوئی پرانی البم ہی دکھاؤ، ایسے ہی بیٹھا رکھا ہے مجھے، وہ چائے کی سپ لیتے ہوئے نورالعین سے بولا۔ اوکے، کون سی تصویریں دیکھو گے، میں لاتی ہوں۔ نورالعین نے اپنا چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اپنی برتھ ڈیز کی البمز لے کے آؤ، مجھے یقین ہے تمہاری سالگرہ ہمیشہ انکل خوب دھوم دھام سے مناتے ہوں گے۔ وہ بظاہر عام سے لہجے میں بولا، مگر اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ آف کورس، وہ جواباً مسکرائی۔ میر فاروق کا اس جانب دھیان نہیں تھا، وہ موبائل پر مصروف تھے۔ بوا جی نہیں ہے نا، مجھے خود البمز نکال کے لانی پڑیں گی، وہ مسکرا کے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ انکل آج آپ مجھے کچھ پریشان خاموش سے لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ چہرے پر فکر لاتے ہوئے بولا۔ سب ٹھیک ہے امان، بس تھوڑا تھک گیا ہوں، میر فاروق سنجیدگی سے بولے۔ اس نے مسکرا کے گردن ہلائی۔ نورالعین دونوں ہاتھوں میں 5-6 بڑی بڑی البمز اٹھائے لے آئی، پھر امان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ مختلف سالگرہوں کی تصویریں دیکھنے لگی۔ یہ میری 20ویں سالگرہ کی تصویریں ہیں، بابا جان نے مجھے میری 20ویں برتھ ڈے پر گاڑی گفٹ کی تھی، مگر وہ مجھے خود چلانے کی اجازت دیتے ہی نہیں، چلائی وہ ہمیشہ علی بخش کاکا نے ہے۔ ایک البم کھولتے ہوئے مسکرا کے بولی۔ اچھی تصویریں ہیں ساری۔ امان نے ان تصویر کو سرسری نظروں سے دیکھا۔ لیکن یہ سب تو تمہاری بڑے ہونے کے بعد کی برتھ ڈیز کی تصویریں ہیں نا، اپنے بچپن کی سالگرہوں کی تصویریں دکھاؤ نا، جیسے 1st، 2nd، 3rd، 4th، 5th۔ ان سب کی بھی تصویریں تو ہوں گی، اس میں تمہاری ماما بھی ہوں گی۔ اس نے 5th برتھ ڈے پر خاصا زور ڈال کے بولا۔ اس نے نوٹ کیا میر فاروق اس بات پر بے چین ہوئے تھے۔ ہاں، نورالعین نے سر ہلایا۔ ویسے تم کتنے سال کی تھیں جب آنٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ اپنی لاسٹ برتھ ڈے تم نے ان کے ساتھ منائی ہوگی نا؟ اس نے بظاہر بڑی سادگی سے پوچھا۔ مجھے تو ٹھیک سے پتہ ہی نہیں، بابا جان کو پتہ ہوگا۔ بابا جان میں کتنی بڑی تھی؟ نورالعین نے الجھ کے میر فاروق کی جانب دیکھا۔ 6-7 سال کی تھیں شاید۔ وہ سوچ کے یوں بولے جیسے انہیں ٹھیک سے یاد ہی نہیں۔ ان کے صاف جھوٹ اور مکاری پر امان تلخی سے مسکرایا۔ تم آنٹی کے ساتھ اپنی کسی برتھ ڈے کی تصویریں دکھاؤ نا مجھے، ایسا کرو اپنی 5th برتھ ڈے کی تصویریں دکھاؤ۔
بابا جان نے مجھے کبھی میری شروع والی سالگرہوں کی البمز دکھائی ہی نہیں. ان کو لگتا ہے ان تصویروں کو اور ماما کو دیکھ کر میں اداس ہو جاؤں گی. پتہ نہیں انہوں نے وہ البمز کہاں رکھی ہیں. میں نے اپنی پہلی 7 سالگرہوں کی تصویریں کبھی دیکھی ہی نہیں. نورالعین نے منہ بسورا. میر فاروق غیر آرام دہ ہوئے. انہیں امان کا تصاویر کے لیے اصرار کرنا پسند نہیں آیا. چلو پھر کوئی بات نہیں، ہم انہی تصویروں پر گزارا کر لیتے ہیں. چونکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس نے بڑے آرام سے موضوع بدل دیا. لیکن بابا جان، اب تو میں بڑی ہو چکی ہوں. آپ کو اب مجھے میری شروع کے برتھ ڈیز کی البم بھی دیکھنے دینی چاہیے. نورالعین نے اصرار کیا. دیکھ لینا نور. میر فاروق کا انداز ٹالنے والا تھا. اب مجھے نہیں پتا نرگس بوا نے وہ البم سنبھال کے کہاں رکھی تھیں. وہ آئیں گی نا تو وہ تمہیں نکال کے دے دیں گی، ٹھیک ہے؟ بوا جی سے نکلوا کر میں اپنی 1st 2nd 3rd 4th 5th ساری برتھ ڈیز کی البمز دیکھوں گی. وہ مطمئن سی ہوئی. دیر ہو گئی ہے، انکل بھی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، چلنا چاہیے. چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے وہ بولا. اینا تم چاہو تو آج انکل کے پاس رک جاؤ، اتنے دنوں بعد انکل سے ملی ہو. اس کی بات پر میر فاروق اور پریشان ہوئے. آج نہیں، آج بابا جان بھی تھکے ہوئے ہیں اور میں بھی. ہم دونوں ہی فوراً سو جائیں گے. ویسے بھی بوا جی نہیں ہیں تو مجھے گھر پہ مزہ بھی نہیں آ رہا. بوا جی واپس آ جائیں پھر میں بابا جان کے پاس رکنے آؤں گی. نورالعین نے انکار میں سر ہلا دیا. اس کے انکار پر میر فاروق نے سکون سے گہری سانس لی. اینا تم نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ میں نے انکل سے جھوٹ بولا کہ تم نے ہنی مون پر انجوائے کیا؟ اس نے موبائل پر کچھ دیکھتے دیکھتے نورالعین سے سرسری انداز میں پوچھا. وہ دونوں میر فاروق کے گھر سے آ چکے تھے اور اب سونے کی تیاری کر رہے تھے. نورالعین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کلینزنگ کر رہی تھی اور اپنے نائٹ سوٹ میں تھی. وہ بھی نائٹ سوٹ میں بیڈ پر نیم دراز تھا. اس کی بات پر نورالعین نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھا. اس میں مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے امان؟ تم نے ٹھیک کیا. بابا جان کو یہ بتاتے کہ وہاں میری طبیعت خراب ہو گئی تو وہ خواہ پریشان ہو جاتے. ہاں بس میرے بھی صحیح بات نہ بتانے کی یہی وجہ تھی. میں انکل کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. کبھی دوبارہ بھی بات ہونا تو اپنی طبیعت وہاں بگڑنے کا انکل سے ذکر نہ کرنا، اور نہ انہیں یہ بتانا کہ ہم دریا بھاگ گئے تھے. نورالعین نے گردن گھما کے اسے حیرانگی سے دیکھا. انکل تمہارے معاملے میں بہت ٹچی ہیں. اگر تم نے کبھی انہیں یہ بتا دیا نا کہ تمہیں اپنی ہنی مون ڈیسٹینیشن آسیب زدہ لگتی تھی، جہاں ہم ٹھہرے تھے وہ خوبصورت کاٹیج تمہیں بھوت بنگلہ لگتا تھا، تو کہیں وہ سچ مچ ہی یہ نہ سمجھ لے میں تمہیں کسی الٹی سیدھی سی جگہ پر لے گیا تھا. اس کی حیرانی سے دیکھنے پر امان نے معصوم سی شکل بنائی. سسر صاحب کے سامنے میرے امپریشن اور عزت کا سوال ہے یار. اس کی بات پر وہ بے ساختہ کھلکھلا کے ہنس پڑی. فکر مت کرو، میں بے وقوف نہیں ہوں. میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں کر سکتی جس سے بابا جان کی نظروں میں تمہاری عزت کم ہو. ہنسی روک کے وہ سنجیدگی سے بولی. تمہاری عزت میری عزت ہے مان. وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی. تھینکس زندگی. اس نے مسکرا کے نورالعین کا ہاتھ تھاما. ویسے تمہیں نہیں لگا انکل آج کچھ اپسیٹ تھے؟ ہم دونوں کو دیکھ کے بھی وہ اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا اتنے دنوں بعد دیکھنے پہ ہونا چاہیے تھا. اس نے بڑی فکر کا اظہار کیا. نہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگا. تم کو غلط فہمی ہوئی ہے. بابا جان ویسے ہی تھکے ہوئے تھے. بندہ بہت زیادہ بھی ٹریولنگ کرتا ہو لیکن تب بھی کبھی کبھی وہ تھک جاتا ہے. تھکن بھی ہو جاتی ہے نا. نورالعین نے نفی میں سر ہلا دیا. ہاں ہو سکتا ہے. وہ سر ہلاتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا. بابا جان کس بات سے ڈسٹرب ہیں اور آج اتنے چپ چپ اور کہیں کھوئے کھوئے سے کیوں تھے؟ اور بوا جی کہاں چلی گئیں؟ یہ اچانک ان کے رشتہ دار کہاں سے نکل آئے؟ بوا جی نے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا کسی رشتہ دار کا. دوسری طرف کروٹ لیے نورالعین کے ذہن میں مختلف الجھنیں ابھر گئی تھی. تمہارے بیسٹ فرینڈ صاحب آفس چلے گئے ہیں شیرو. اب تم نے سارا دن میرے ساتھ رہنا ہے. میرا کہنا ماننا ہے، اوکے؟ پورٹ سے اندر آتے ہوئے اس نے پیار سے شیرو کے اوپر ہاتھ پھیرا. امان آفس جا چکا تھا. اسی وقت اس کا موبائل بجا. اس نے موبائل اسکرین دیکھی. اس پر فرحانہ کالا کالنگ لکھا چمک رہا تھا. اس کے چہرے پر ناراضگی اور سختی ابھر گئی. وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کال سائلنٹ کر دی. امام دین بابا شیرو کو کھانا کھلائیں، میں تھوڑی دیر اسٹڈی میں ہوں. امام دین کو آتا دیکھ کر اس نے کہا اور اسٹڈی کی جانب چلی گئی. فرحانہ اپنے کمرے میں کھڑی بے قراری سے نورالعین کی کال پک کرنے کے انتظار میں تھی. اینا فون اٹھاؤ میرے بچے فون اٹھاؤ خالہ کا. ان کا نورالعین سے بات کرنا ضروری تھا لیکن دوسری طرف بیل بج رہی تھی. ان کا فون کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا. وہ مان کی اسٹڈی میں موجود تھی. اس کا موبائل اس نے سائلنٹ کر کے میز پر رکھ دیا تھا. اس نے بک شیلف میں سے کتاب نکالی. جب اس کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا فرحانہ مسلسل اسے کال کر رہی تھی مگر وہ باپ کے جھوٹ کو سن مان کر خالہ سے سخت بدگمان اور ناراض ہو چکی تھی. مجھے آپ سے بات نہیں کرنی فرحانہ خالہ، مجھے آپ سے ہرگز کوئی بات نہیں کرنی.
آپ ماما کی جولری اور پراپرٹی اپنے پاس رکھیں، میرے لیے بابا جانی اور ان کا پیار ہی کافی ہے۔ جب اس نے کالز ریسیو نہ کی تو اس کے موبائل پر فرحانہ کا واٹس ایپ میسج آیا۔ وہ چلتی ہوئی میز تک آئی۔ اسکرین نوٹیفیکیشن پر اوپر فرحانہ کا میسج نظر آ رہا تھا، اینا پلیز جیسے ہی ٹائم ملے مجھے کال کرو، بہت دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں، شاید تم مصروف ہو، تم سے بہت اہم بات کرنی ہے بیٹا۔ اس نے میسج اوپن کیے بغیر ہی اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ چونکہ میز کے پاس کھڑی تھی اس لیے اس کی اتفاقاً نظر میز کے نیچے رکھے ڈسٹ بن پر پڑی۔ اس میں مڑے توڑے کاغذ کے چند ٹکڑے اور چند ایک چوئنگم کے ریپرز پڑے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی نورالن کو اس میں کوئی چمکتی چیز محسوس ہوئی، جیسے کسی ڈائمنڈ رنگ کے چمک رہی ہو۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی۔ اس نے جھک کے ڈسٹ بن دیکھا، کاغذوں کے ٹکڑوں میں اس کا لاکٹ پڑا تھا۔ اس نے حیرانگی اور شوق کے عالم میں اپنا لاکٹ ڈسٹ بن میں سے اٹھایا۔ لاکٹ کی چین سلامت تھی مگر لاکٹ کا حشر نکلا ہوا تھا، اس میں سے چند ایک ڈائمنڈز بھی نکل چکے تھے۔ لاکٹ کی حالت پکار کے کہہ رہی تھی کسی نے اسے زور زور سے ٹھوکریں مار کے توڑنے اور خراب کرنے کے بعد اسے کچرے کے بن میں پھینکا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس تباہ حال لاکٹ کو درمیان میں سے کھولا۔ اس میں امان کی تصویر جوں کی توں لگی تھی مگر میر فاروق کی تصویر اس میں سے غائب تھی اور اس خالی جگہ کو شدید ترین شوق کے عالم میں دیکھے جا رہی تھی، جہاں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے میر فاروق کی تصویر لگائی تھی۔ امان ابھی ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ کمرے میں صوفے پہ بیٹھی نورالعین کو اس نے خوب چہک کے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ نورالعین جواباً خاموش رہی۔ اس نے گلے میں سے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے چپ کیوں بیٹھی ہو؟ کہتے ہوئے وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ مجھے پتا چلا آج تم نے لنچ بھی نہیں کیا۔ کوٹ اتارنے کے بعد وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی جوتے اتارنے کے لیے بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس نے ایک دم ہی اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر کے اپنی مٹھی کھولی۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، لمحہ بھر کے لیے گڑبڑایا۔ تمہارا نیکلس؟ ارے مل گیا یہ تمہیں؟ کہاں سے ملا؟ اس نے خود کو حیران ظاہر کیا۔ اسٹڈی میں ڈسٹ بن میں سے، وہ جتانے والے لہجے میں بولی۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف کھوجتی اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھے رہی تھی۔ ارے یہ وہاں کیسے چلا گیا؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، یہ وہاں خود بخود کیسے چلا گیا؟ اگر کسی سرونٹ نے اٹھایا ہوتا تو اصولاً اسے چوری کر لینا چاہیے تھا، نہ کہ اسے بری طرح سے کچل کر ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے تھا، اور وہ بھی اس کی حالت میں کہ اس میں بابا جان کی تصویر غائب ہے، تمہاری تصویر اپنی جگہ جوں کی توں ہے۔ نورالعین کا چہرہ اور لہجہ دونوں بے حد سنجیدہ تھے۔ بات تو واقعی حیرانگی کی ہے زندگی، وہ بغیر گھبرائے بولا۔ کسی نوکر نے اٹھایا نہیں، باقی رہ گئے اس گھر میں 2 افراد، میں اور تم۔ ہم دونوں کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی رہتا نہیں ہے۔ جب نہ یہ تم نے اٹھایا نہ میں نے، تو خود بخود چلتا ہوا اسٹڈی تک کیسے چلا گیا؟ اس نے نورالعین کی طرف بہت سنجیدگی سے دیکھا۔ تم یہ سارے سوال مجھ سے کیوں کر رہی ہو؟ مجھے کیا پتا نیکلس تمہارا، اس کی مالک تم سے گم ہوا، تم ہی کو مل بھی گیا۔ اپنی چیزیں رکھو گی تم اور بعد میں سوال جواب مجھ سے کرو گی، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ وہ یک دم ہی چڑھا۔ نورالعین جواباً کچھ نہیں بولی، وہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے ان کے روم کا ڈور ناک ہوا۔ وہ جوتے اتارتا بیڈ پر سے اٹھا۔ آ جائیں۔ کمرے کا دروازہ کھول کے امام دین اندر آیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بیٹا غوری صاحب اور ان کی بیگم آئے ہیں، انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں یا لاؤنج میں؟ غوری صاحب کا نام سن کے اس کے چہرے پر بیزاری آئی۔ ان سے کہیں ہم گھر پر نہیں ہیں، وہ بغیر ہچکچائے بولا۔ نورالعین نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جی؟ امام دین بھی حیران ہوا۔ امان نے اسے خشک نظروں سے گھورا۔ جی بہت بہتر۔ اس کے گھورنے پر ڈر کر امام دین جلدی سے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ جوتے ہاتھ میں پکڑے اپنے واک ان کلوزٹ کی طرف بڑھا۔ نورالعین اٹھ کے اس کے پیچھے آئی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے امان؟ وہ قدرے خفگی سے بولی۔ امان کا جھوٹ بولنا اسے بہت برا لگا تھا۔ میرا خیال ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ جواباً اپنی ٹائی اتارتا ہوا لاپرواہی سے بولا۔ کتنی بری حرکت کی ہے تم نے۔ غوری انکل اور آنٹی ہمارے گھر آئے تھے، ان کو اس طرح گیٹ سے واپس لوٹانا کتنی بدتمیزی کی بات ہے۔ وہ بڑے ہیں، ہمارے انکل ہیں۔ امان نے گردن گھما کے سے دیکھا۔ انکل ہیں تو کیا سر پر بٹھا لوں؟ منہ اٹھا کے چلے آ رہے ہیں، کوئی مینرز ہوتے ہیں؟ کسی کے گھر جانے سے پہلے بندہ پوچھ لیتا ہے یا یوں ہی کسی کے سر پر سوار ہونے بغیر اطلاع دیے گھر پہ آ دھمکتا ہے؟ جب ان کے پاس مینرز نہیں تو میں یہی کہوں گا نا۔ اس کا بہت مروتی لیا لہجہ تھا۔ پھر دوبارہ گردن گھما کے اپنے کپڑوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ہینگر میں ٹنگا اپنا کرتا شلوار نکال رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کے دیکھا، غوری صاحب کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو۔ اس کا انداز بے حد روکھا تھا۔ نورالعین اس کو تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو امان بیٹا، کیسے ہو؟ بھائی بڑے مصروف ہو گئے ہو؟ انہوں نے پیار بھرا شکوہ کیا۔
جی مصروف تو ہوں، آپ فرمائیے۔ اس کا لہجہ بے مروتی بھرا تھا۔ میں اور تمہاری آنٹی ابھی تمہارے گھر آئے تھے، وہاں پتہ چلا تم اور اینا گھر پہ نہیں ہو۔ ابھی ہم تمہارے گھر سے ہی واپس جا رہے تھے۔ غوری صاحب ہمیشہ کی طرح پیار بھرے انداز میں مخاطب تھے، اس لیے انہیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بے مروتی برت رہا ہے۔ اچھا کوئی کام تھا انکل آپ کو؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کام کیا، یہ سوچا تھا تمہاری شادی کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، تھوڑی دیر تم سے اور اینا کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور تم دونوں کو دعوت بھی دے آئیں۔ کس چیز کی دعوت؟ بھائی شادی کے بعد کی دعوت، ہمارے ہاں پاکستان کی رسم ہے نا، شادی کے بعد نئے دلہا دلہن کی دعوت کی جاتی ہے۔ لیکن اب تو ہم نئے دلہا دلہن رہے ہی نہیں انکل، مہینہ ہونے والا ہے ہماری شادی کو۔ وہ غیر دلچسپی سے بولا۔ غوری صاحب لمحہ بھر کو چپ ہوئے۔ چلو تو تم دونوں ایک مہینہ پرانا شادی شدہ جوڑا بن کر ہمارے گھر آ جاؤ، اس اتوار کو ساتھ کھانا کھائیں گے۔ انہوں نے دوبارہ اصرار کیا۔ میرا خیال ہے زحمت کی ضرورت نہیں ہے انکل، آج کل ویسے بھی میں بہت بیزی ہوں، ٹائم نہیں نکال سکوں گا۔ اس نے بے رخی سے انکار کیا۔ اچھا انکل اس وقت میں ذرا مصروف ہوں، آپ سے پھر بات کروں گا۔ اس نے مزید ان کا جواب دیے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ یہ کس طریقے سے تم نے انکل سے بات کی امان؟ مجھے ساری گفتگو سن رہی تھی، اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ کس طرح کی ہے؟ وہ ہینگر سے شلوار قمیص کھینچتا لاپرواہی سے بولا۔ اتنا روڈلی، اتنے بدتمیزی کے ساتھ انکل نے کیا سوچا ہوگا؟ اس کی لاپرواہی پر وہ مزید خفا ہوئی۔ او پلیز اینا، اب تم مجھے مینرز پر لیکچر دینے نہ لگ جانا، مجھے کس سے کب اور کیسے کیا بات کرنی چاہیے مجھے معلوم ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کے بولا، پھر مزید کچھ بولے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ ہکا بکا سی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ مسٹر زاہد غوری امان اللہ کے انتقام کی اس کہانی میں آپ کا رول بس یہیں تک کا تھا۔ میر فاروق زماں کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کا رشتہ حاصل کرنے اور اس سے شادی کر لینے تک مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ جب وہ شادی ہو گئی ہے تو آپ کا کام بھی پورا ہو گیا ہے۔ مجھے جہاں تک آپ کو استعمال کرنا تھا میں نے کر لیا۔ وہ واش بیسن کے آگے کھڑا شیشے میں اپنا عکس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میر فاروق زماں جیسے چالاک اور ذہین آدمی تک پہنچنے کے لیے میرا اس کے کسی خاص قریبی اور بھروسے کے آدمی تک پہنچنا ضروری تھا۔ آپ وہ سیڑھی تھے جس پر چڑھ کر ہی میں میر فاروق زماں تک پہنچ سکا۔ اس کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ ان کی بیٹی میرے عشق میں پاگل اور اندھی ہو سکتی تھی پر وہ مکار بھیڑیا نہیں۔ وہ کبھی بھی مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ میرے جیسے جمعہ 8 دن ہوئے ملے اجنبی کے ہاتھ میں دینے کو وہ تیار نہ ہوتا۔ اس کے لیے میر فاروق کے کسی بہت قریبی اور بھروسے کے آدمی سے میری دوستی مجھے میرے مقصد میں کامیابی دلانے کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ ریلنگ سے تولیہ اتار کے اس نے اپنا منہ خشک کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے 4 سال پہلے ہم اسپین میں اتفاقاً ملے تھے؟ اس نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ اتفاق نہیں تھا پیارے انکل، میں آپ کے پیچھے آپ کو فالو کرتا وہاں پہنچا تھا۔ بڑی محنت کی تھی میں نے میر فاروق کے کسی قریبی دوست کا پتہ نکلوانے میں، اور وہ دوست میرا بھی دوست بن جاتا، اس کے لیے میں نے بہت محنت اور پلاننگ کی تھی۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ اور وہاں اسپین کے اس ہوٹل میں آپ کی طبیعت یوں ہی خود بخود خراب نہیں ہو گئی تھی پیارے انکل، آپ کے کھانے میں اس ناچیز نے کچھ ملایا تھا اور پھر خود ہی آپ کو لے کے ہسپتال بھاگا تھا۔ آپ کی خوب دل لگا کے تیمالداری کی تھی، آخر آپ کے ذریعے میر فاروق تک بھی تو پہنچنا تھا نا میں نے۔ وہ غوری صاحب کی بے وقوفی پر ہنسا۔ میر فاروق کا بیسٹ فرینڈ میرا بھی دوست بن گیا، میں اس کی فیملی کے ساتھ گھل مل گیا، ان سب سے بھی دوستی کر لی۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اتفاقاً نہیں ہوئی تھی مائی ڈیئر اسٹوپڈ انکل، سب کچھ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا۔ امان اللہ خان کی زندگی میں اب اچانک اور اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا، صرف وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہو۔ میر فاروق کو شیشے میں اتارنے کے لیے میں نے پہلے اس سب سے خاص دوست کو شیشے میں اتارا۔ اس کی آنکھوں میں طنز اور تمسخر تھا۔ اسے اور اس کی فیملی کو اشارے دیے کہ شاید میں آسیہ سے شادی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میر فاروق کا بیسٹ فرینڈ اگر اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے پر خوشی خوشی راضی ہوتا، تبھی تو میر فاروق اپنی لاڈلی نورالعین کے لیے میرے رشتے کو کوئی اہمیت دیتا۔ اس حوالے سے غور کرتا میری پلاننگ کامیاب بنوانے میں آپ کا اور آپ کی مسز کا بڑا ہاتھ رہا، آپ دونوں کا شکریہ۔ لیکن کیا کریں، اب آپ کو میری اور میرے بدلے کی اس کہانی میں سے آؤٹ ہونا پڑے گا۔ غوری صاحب اور مہتاب کو امان کے گھر سے جلدی واپس آتا دیکھ کر ثاقب حیران ہوا۔ وہ اس وقت گارڈن میں بیٹھا تھا۔ ارے ممی آپ لوگ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ ابھی تو گئے تھے آپ لوگ امان کے گھر۔ غوری صاحب شرمندہ سے تھے جبکہ مہتاب سخت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ممی؟ ڈیڈی سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اسے کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ اپنے ڈیڈی سے ہی پوچھو، ان کو بڑا شوق تھا اپنی بے عزتی کروانے کا۔ مہتاب منہ پھلائے غصے سے کرسی پہ بیٹھی۔ غوری صاحب بھی سنجیدگی سے کرسی پر بیٹھ گئے۔
خود گئے تو گئے بے عزت ہونے، مجھے بھی اٹھا کے لے گئے کہ جی اگر میں اکیلا دعوت دینے گیا تو امان محسوس کرے گا۔ ان کی بات پر غوری صاحب نے شرمندگی سے پہلو بدلا۔ خوب رکھ کے عزت کی ان کے پیارے امان نے، ان کی بھی اور میری بھی۔ مہتاب غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ ہوا کیا ہے ڈیڈی آپ بتائیں؟ ثاقب نے باری باری دونوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارے یہ کیا بولیں گے، ان کی آنکھوں پر تو امان کی محبت کی پٹی بندھی ہے، میں بتاتی ہوں۔ مہتاب نے گھور کے غوری صاحب کو دیکھا۔ پہلے اس نے گارڈ سے ہمیں گیٹ پر 10 منٹ انتظار کروایا، 10 منٹ بعد نوکر اندر سے آ کے بتاتا ہے صاحب اور بیگم صاحبہ گھر پہ نہیں۔ اگر وہ گھر پہ نہ ہوتا تو گارڈز پہلے ہی نہ بتا دیتا کہ وہ دونوں گھر پر نہیں ہیں۔ مجھے تو پورچ پہ امان کی تینوں گاڑیاں بھی کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ وہ شک اور بدگمانی بھرے لہجے میں بولی، یہ تو امان نے بہت زیادہ بدتمیزی کی۔ ثاقب کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ صرف اس پر ہی بس نہیں ہوا، اور سنو، اتنی بے عزتی سے ان کا دل نہیں بھرا، بعد میں راستے سے فون کھڑکاتے ہیں تمہارے ابا حضور، اور آگے سے کیا شاندار بے عزتی کی اس نے ان کی، بالکل صاف صاف ٹکا سا جواب دے کے ان کی دعوت ان کے منہ پر دے ماری۔ ان کا انداز غصے سے بھرا تھا۔ میں بتائے دے رہی ہوں زاہد غوری صاحب، آج کے بعد کبھی مجھے لے کے نہ جائیے گا اپنے پیارے امان کے گھر۔ آپ کو اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے، کروائیں، میں کس خوشی میں اپنی بے عزتی کرواؤں؟ جواباً غوری صاحب خاموش رہے۔ امان نے انہیں بیوی کے آگے کچھ بولنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ ممی باقی باتوں کا تو پتہ نہیں، مگر امان کا برتاؤ کچھ عرصے سے میں بھی بدلا بدلا محسوس کر رہا ہوں۔ میرے خیال سے جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کا رویہ بہت خشک اور روٹ سا محسوس کیا میں نے، پہلے جیسے دوستانہ گرم جوشی ہی نہیں رہی اس کے انداز میں۔ ثاقب سنجیدگی سے بولا، ایک دو بار میں نے اسے کسی کام سے فون کیا تو اس نے بہت سرد سے انداز میں خود کو بہت مصروف ظاہر کر کے مشکل سے بات کی۔ مجھے برا تو لگا، اور میں نے سوچا کہ شاید واقعی مصروف ہو یا کسی آفیشل پرابلم کی وجہ سے پریشان ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہوا۔ لیکن اب آپ لوگوں کے ساتھ اس کے آج کے رویے کے بعد تو میں یہی سوچنے پر مجبور ہوں کہ وہ جان بوجھ کر ہم لوگوں کے ساتھ بے مروتی اور سرد انداز میں پیش آ رہا ہے، جیسے وہ اب ہم لوگوں سے دوستی رکھنا ہی نہ چاہتا ہو۔ تم اپنے ڈیڈی سے ہی پوچھو، ان کا بڑا فیورٹ ہے۔ مجھے تو جب سے اس نے ہماری آسیہ کو ٹھکرا کے نورالعین کو پسند کیا تھا تب سے ہی زہر لگتا ہے۔ مہتاب بھڑک کر بولی، ارے میں کوئی پاگل نہیں ہوں، خواہ اپنی آسیہ کے لیے اسے پسند نہیں کر لیا تھا میں نے۔ اس نے کئی بار باتوں باتوں میں اس طرف اشارہ دیا تھا کہ اس کا آسیہ کی طرف جھکاؤ ہے اور وہ ہم سے رشتہ داری چاہتا ہے۔ مجھ سے یہ بات ردا نے بھی کہی تھی ممی۔ جب امان کا پروپوزل اینا کے لیے جانے کی بات آئی اور آپ نے بہت برا مانا تھا، تب ردا نے مجھ سے کہا کہ ممی غلط تو ناراض نہیں ہو رہی ثاقب؟ مجھے تو خود جب سے میں شادی ہو کے آپ کے گھر آئی ہوں ہمیشہ یہی لگا کہ امان بھائی آسیہ میں انٹرسٹڈ ہیں۔ کبھی وہ آسیہ کو لنچ پر لے جا رہے ہیں، کبھی اسے خاص طور پر فون کالز کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس نے ہمیشہ یہ اشارے تو دیے کہ وہ آسیہ میں انٹرسٹڈ ہے۔ مہتاب نے گھور کے شوہر کی جانب دیکھا۔ آپ کیسے چپ بیٹھے ہیں؟ بولیں گے تھوڑی اپنے چہیتے امان کے خلاف ایک بھی لفظ؟ انہوں نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھے تھے۔ نورالعین پلیٹ میں چاول ڈالے بے دلی سے اس میں چمچ گھما رہی تھی۔ امان نے کھاتے کھاتے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا۔ کھانا کھاؤ بھائی، کس سوچ میں پڑی ہو؟ نورالعین نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ لاکٹ ملنے کی پریشانی، غوری انکل کی پریشانی، ان دو بیکار پریشانیوں کے علاوہ کیا کوئی تیسری پریشانی بھی ہے؟ امان نے اسے بغور دیکھا۔ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، شاید میں حل کر سکوں۔ امان کا انداز تمسخرانہ تھا، جیسے نورالعین کے پریشان ہونے کی باتیں بہت معمولی اور بچکانہ تھیں جن پر صرف ہنسا جا سکتا تھا۔ اس کا یہ طنزیہ انداز نورالعین کو ناگوار گزرا تھا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بولتے ہوئے نورالعین نے گلاس میں پانی ڈالا۔ منہ تو تم نے اس طرح لٹکا رکھا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، گویا اس کے لاکٹ کو کوڑے دان میں ملنا ایک بیکار سی بات تھی۔ ویسے میں تمہاری جگہ ہوتا تو جن باتوں پر تم پریشان ہو رہی ہو، ان فضول باتوں کے بجائے جو اصل پریشانی کی بات ہے اس پہ پریشان ہوتا۔ کون سی اصل پریشانی؟ نورالعین نے اسے چونک کر دیکھا۔ بھائی میں بوا جی کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوتا۔ جب ان کے کسی رشتہ دار کا میں نے ساری زندگی کبھی کوئی ذکر ہی نہ سنا ہو، تو اب اچانک کون سے رشتہ دار ان کے پیدا ہو گئے؟ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ اور پھر وہ تم سے کوئی رابطہ کیے بغیر کیسے کچھ عرصہ وہاں رہنے چلی گئیں؟ چلی گئیں تو چلی گئیں، انہوں نے وہاں جا کے تم سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، حالانکہ تم تو کہتی ہو تمہیں بالکل ماں کی طرح پیار کرتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ اس لڑکی کے ساتھ اتنا بے رحم اور شفاق کیسے ہو پا رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا نورالعین ان کے ہنی مون ٹرپ کے بعد سے مختلف چیزوں کو لے کر ڈسٹرب تھی، مگر وہ اس پر رحم کھائے بغیر اسے مزید پریشان باتوں اور چیزوں کو جان بوجھ کر یاد کروا رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے نورالعین کا ہاتھ چمچ پر ساکت ہوا۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے لا تعلق کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ کے بولا۔
اور ویسے تو بھائی سچ کہوں تو کل جب ہم انکل سے ملنے گئے تو مجھے وہ بھی کچھ ڈسٹرب سے لگے. وہ ہم دونوں سے اچھی طرح ملے، مگر ان کا وہ ہمیشہ جیسا خوش ہونے والا اور باتیں کرنے والا انداز نہیں تھا. لگ رہا تھا وہ کسی چیز سے پریشان ہے. امان کی باتوں سے وہ پریشان سی ہو گئی، مگر بولی کچھ نہیں. وہ خاموشی سے نظریں پلیٹ پر جمائے کھانے کا نوالا لینے لگی. امان نے اس کی پلیٹ پر جھکے سر کو مسکراہٹ سے دیکھا. تمہیں اور تمہارے مغرور باپ کو اب چین کا ایک سانس نہیں لینے دوں گا میں. نورالعین فاروق زماں، یہاں تم پریشانیوں میں گھری راتوں کو جاگو گی اور وہاں تمہارا گھمنڈی باپ اپنی عیاشیوں کے پول کھل جانے کے خوف سے سو نہیں پائے گا. لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں.